قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اسلام کے ارکان 5 تھے. 5واں رکن حج. حج یہود کو نصیب نہیں، نصارہ کو نصیب نہیں، ان کے تصور میں بھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا ہے. بخاری میں ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام اونٹنی پر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اونٹنی سے پہاڑ پر اتر رہے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا مطلب سمجھ لیا کہ آپ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اب حج کرتے ہیں، حالانکہ گویا کہا ہے تیقن سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ حج کرنے آ رہے تھے. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یقین کو بیان کیا، لیکن یہود و نصارہ کے تصور سے حج کرتے. 2 لوگ ہیں، یہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان فاتح ہوئے تو ہندو ملتان میں حج کرتے تھے. 3000 تک میل سے یہ سفر کر کے ملتان پہنچتے تھے. بہت بڑی صندوق تھی، اس صندوق میں اس وقت اشرفی بولتے تھے روپے کو، 300 اشرفی کم از کم صندوق میں ہر ایک ڈالے. صندوق بھر جاتی تھی. پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک دربار کے لیے، ایک مساکین کے لیے. اسی طرح ادھر 2 حجرے تھے، دونوں میں بت رکھے تھے. ایک میں سورج کا بت اور دوسرے میں چاند کا بت. لیکن سورج بھی گائے کے بچے کی شکل میں، چاند بھی گائے کے بچے کی شکل میں، اور ان کے اگلے پاؤں میں لال دیے ہوئے تھے. سورج کو ہیولا اکبر کہتے تھے، چاند کو ہیولا اصغر کہتے تھے. ان دونوں پر آ کر یہ حج کرتے تھے. یاتری بولتے تھے زیارت، یہ ان کے مذہب میں تھا. تو مطلب یہ ہے کہ حج کا تصور ہندو کے پاس تھا، لیکن زمان مکان بدل گیا تھا. بیت اللہ کے بجائے اپنا بنا لیا. اور اسی پر آ کر کے وہ اپنی عبادت کرتے تھے.
محمد بن قاسم نے اپنے خلیفے کے حکم کے مطابق وہاں احکامات جاری کیے. یہ پورے ہندوستان کا مرکز تھا. ملتان مول کہتے اصل کو، تان جگہ. ہندوستان میں یہ اصل جگہ تھی. یہاں یہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے. یہ گوسالہ پرستی، بچڑا پرستی، گائے کے بچے کو پوجنا، یہ سابئی اور مجوسی لوگوں کا پرانا نظریہ ہے. ان کے عقیدے میں ہے کہ سورج کی شکل گائے کی ہے، چاند کی شکل بھی گائے کی ہے. اسی طرح ستاروں کی بھی ان کے ہاں عقیدے میں شکل ہے، ہر ستارے کی اپنی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھا رہے ہیں، قیامت میں 8 اٹھائیں گے. اب 4 ہیں یا 8 ہیں کوئی تصدیق نہیں ہے. ان میں ایک کی شکل گائے کی ہے، ایک کی شیر کی ہے، ایک کی پرندے کی ہے. اس طرح یہ شکلیں عرب لوگ شیروں میں کہتے ہیں. مفاتیح الابواب حجت اللہ پر جو میں نے لکھی ہے اس میں اس کی وضاحت ہے. اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ان کی شکلیں بکروں کی ہے. اصل میں فرشتوں کی جو بھی شکل ہے ادھر وہ اس کا عکس ہوتا ہے، اور عکس میں پھر وہ شکل نہیں رہتی. تو اس حوالے سے حدیث میں آیا بکروں کی شکل، حالانکہ بکرے نہیں ہیں، فرشتے ہیں. لیکن عکس جب ہوتا ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اور شیشے میں پیچھے دیکھتے ہیں تو اس میں اور شکل نظر آتی ہے، تو یہ عکس ہے. تو یہ اسی سورج چاند جو فرشتے تھے انہیں کو یہ سورج چاند بنا کر کے پرستش کرتے ہیں اور اس پر یہ حج کرتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی حقیقت تھی، اس میں تبدیلی کر کے ان لوگوں نے حج ادھر بنا دیا. حضرت شیس علیہ السلام ہندوستان میں دفن ہے. عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی گیتا کتاب ہے میں اس کا مطالعہ رکھتا ہوں، اس میں اگر ہندوؤں کی ترمیمات نکال دی جائیں تو وہ عین اسلام ہے، توحید ہے، ختم نبوت ہے، قیامت ہے. لیکن ان لوگوں نے بدل دیا ہے، بگاڑ دیا. گنگا ایک پانی ہے جس کو یہ پوجتے ہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے لکھا ہے
کہ میں گنگا گیا ہوں، اس کی جہاں بنیاد ہے وہاں بھی گیا ہوں، کئی دن میں نے وہاں گزارے ہیں۔ یوں لگتا ہے یہ پانی کسی نبی کی دعا سے نکلا ہے۔